ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 3 کا آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے اور ہم اسے کنٹینیو کریں گے پیج نمبر 7 سے۔ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 7 کھول لیجئے۔ A pleasant placid life، ایک بڑی خوشگوار اور پرسکون زندگی۔ پلیسڈ کا مطلب ہوتا ہے پرسکون، ٹرینکوائل۔ ایٹ مسز وکٹس، مسز وکٹ کے ہاں، مسز وکٹ کے ہاں بڑی خوشگوار پرسکون زندگی تھی۔ He had no worries، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی۔ His pension was adequate، اس کی پینشن کافی تھی۔ And there was a little money saved up besides، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ رقم بچا رکھی تھی۔ He could afford everything، وہ ہر چیز کی استطاعت رکھتا تھا۔ And anything he wanted، اور ہر وہ چیز جو اسے درکار ہوتی۔ His room was furnished simply، اس کا کمرہ جو تھا سادگی سے سجایا گیا تھا۔ فرنش کا مطلب ہے سجاوٹ کرنا، ڈیکوریٹ کرنا۔ اس کا کمرہ سادگی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ And with school masterly taste، اور اسکول کے اساتذہ کے ذوق کے مطابق۔ A few bookshelves، چند ایک کتابوں کی الماریاں۔ And sporting trophies، اور کھیل کی ٹرافیاں۔ A mantel piece crowded with fixture cards and signed photographs of boys and men، اور جو مینٹل پیس تھا وہاں پر دعوت نامے تھے اور لڑکوں اور آدمیوں کی دستخط شدہ تصاویر کا ہجوم تھا۔ مینٹل پیس جو ہے یہ دیوار میں موجود آتش دان جو ہے اس کے اوپر والی جو شیلف ہے اسے مینٹل پیس کہا جاتا ہے، اور وہ جو شیلف ہے اس کے اوپر کیا موجود ہے؟ فکچر کارڈ۔ فکچر کارڈ کہتے ہیں دعوت ناموں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لڑکوں اور آدمیوں کی جو تصاویر ہیں جن کے اوپر ان کے جو دستخط ہیں وہ موجود ہیں ان کو وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اوون ٹرکی کارپٹ، ایک بڑا ہی خستہ حال ترکی کا قالین ہے۔ بگ ایزی چیئر، ایک بہت بڑی پرسکون کرسی ہے۔ پکچرز آن دی وال، دیوار پر تصاویر ہیں۔ آف دی ایکروپولس اینڈ دا فورم، اور دیوار پر جو تصاویر ہیں وہ ایکروپولس کی ہیں اور فورم کی ہیں۔ دو الفاظ جو ہیں ان کی وضاحت یہاں پر ریکوائرڈ ہے، ایک تو ایکروپولس اور دوسرا فورم۔ ایکروپولس جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایکرو اور پولس۔ ایکرو کا مطلب ہوتا ہے دی ہائیسٹ، بلند ترین، اور جو پولس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شہر۔ ایکروپولس سے مراد یہ یونان کا وہ شہر جو ایلیویٹڈ تھا، بلند تھا، اور اس کے گرد جو ہے وہ فصیل بنائی گئی تھی، اور یہاں وہ جو شہر ہے اس کو جو ریفر کیا جا رہا ہے وہ ایتھنز ہے۔ ایتھنز کا جو شہر ہے اس کو ایکروپولس کہا گیا ہے، یونان کا شہر۔ اور جو فورم ہے، فورم سے مراد ہے روم کا جو ایک روم میں جو ہے وہ ایک شہر کے اندر ایسی چوپال بنائی جاتی تھی جہاں پر شہر کے مختلف لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے اور آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو مسٹر چپس کا جو کمرہ ہے اس کی جو تزئین و آرائش کی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت سادگی سے سجایا گیا تھا، اور بالکل ویسے ہی جیسا کہ اسکول ماسٹرلی ٹیسٹ، یعنی جو جیسا ذوق ہوتا ہے اساتذہ کا، ویسا کہ جو کتابیں ہیں اس کی شیلفز ہیں، ٹرافیز ہیں، اور جو مینٹل پیس ہے اس کے پاس اوپر فکسچر کارڈ اور تصاویر ہیں، اور ایزی چیئر بھی ہے، خستہ حال قالین بھی ہے، اور دیوار کے اوپر جو ایتھنز کی تصاویر لگی ہیں اور جو روم کا فورم ہے اس کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ نیئرلی ایوری تھنگ، تقریباً ہر چیز ہیڈ کم آؤٹ لائی گئی تھی آف ہز اولڈ ہاؤس ماسٹرز روم، اس کے پرانے ہاؤس ماسٹر کے کمرے سے، ان اسکول ہاؤس جو کہ اسکول کے ہاسٹل میں ہوا کرتا تھا۔
مسٹر چپس کو اسکول کے ہاسٹل میں جو ہے وہ بیچلر کوارٹرز میں ایک کمرہ دیا گیا تھا اور وہاں پر رہتے ہوئے جو کچھ بھی اس کے پاس وہاں موجود تھا اس کے اس نئے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا. دی بکس ور چیفلی کلاسیکل. یہ جو کتابیں تھیں یہ کلاسیکی کی کتابیں تھیں. فار دیٹ ہیڈ بین ہز سبجیکٹ. کیونکہ یہ اس کا مضمون رہا تھا. There was however a seasoning of history. تاہم کبھی ایسا موسم بھی آتا کہ وہ تاریخ پڑھتا. And Bell's letters. اور اس کے ساتھ ساتھ لٹریچر بھی پڑھتا. Bell's letters کا مطلب ہے لٹریچر. یعنی وہ جو کمرہ ہے اس کے کمرے میں کلاسیکل بکس کا ڈھیر ہے اور وہ اسی لیے ڈھیر کتابوں کا لگا ہوا ہے کیونکہ وہ انہی کتابوں کو پڑھایا کرتا تھا. یہ اس کا مضامین ہوتے تھے اور دوسرا یہ کہ ہسٹری کو بھی وہ کبھی کبھی پڑھتا ہے اور لٹریچر جو ہے اس کو بھی فوکس کرتا ہے. There was also a bottom shelf. ہمیشہ ہی ایک نچلی الماری ہوا کرتی. Piled up with the cheap editions of detective novel. جہاں پر ڈھیر لگا ہوتا cheap editions سستے شماروں کا of detective novels جاسوسی ناولز کی. تو نچلی الماری میں جاسوسی ناول کے سستے شماروں کا ڈھیر لگا ہوتا. پائل اپ کا مطلب ہے ڈھیر لگنا، ہیپ ہونا. چپس انجوائڈ دیز. چپس ان سے لطف اٹھایا کرتا. سم ٹائمز بعض اوقات. ہی ٹک ڈاؤن ورجل. کبھی کبھار وہ ورجل کی کتاب اتار لیتا اور زینوفون یا پھر وہ زینوفون کو پڑھتا. اینڈ ریڈ فار اے فیو مومنٹس. اور چند ہی لمحے انہیں پڑھا ہوتا. بٹ ہی واز سون بیک اگین. لیکن وہ جلدی واپس لوٹ آتا. وتھ ڈاکٹر تھورن ڈائک اور انسپیکٹر فرینچ. اپنے مشہور کرداروں کی جانب جو ڈاکٹر تھورن ڈائک تھے اور انسپیکٹر فرینچ تھے. تو یہاں پر جی 2-3 نام ہیں، ان کو ہم جو ہے ان کے بارے میں انٹروڈکشن لے لیتے ہیں. سب سے پہلے تو جی ورجل کا ذکر آیا ہے. تو جو ورجل ہے یہ ایک رومن پوئٹ ہے جو کہ بیفور کرائسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے. اس کا ذکر ہے، یہ اس کی کتابیں پڑھتا ہے. اور اس کے بعد جو زینوفون کا ذکر آیا ہے، یہ زینوفون جو ہے یہ یونانی ہے اور یہ سوکریٹیز کا جو ہے وہ شاگرد رہ چکا ہے. اور یہ بھی بیفور کرائسٹ جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے دور کا ہے. اس کی کتاب بھی یہ پڑھتا ہے لیکن ابھی کچھ پڑھتا ہے، کچھ صفحات پڑھنے کے فوراً بعد یہ واپس جو ہے اپنے ان جاسوسی ناولز کی طرف لوٹ آتا ہے جن کے مشہور کرداروں کے نام ڈاکٹر تھورن ڈائک ہے اور انسپیکٹر فرینچ ہیں. He was not. وہ نہیں تھا. Despite his long years of assiduous teaching. اپنے طویل ترین مشقت سے بھرپور تدریسی سالوں کے باوجود. ایسیڈس کا مطلب ہے بہت ہی مشقت سے بھرپور اور ڈسپائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ باوجود. اپنی طویل ترین مشقت سے بھرپور طویل تدریسی سالوں کے باوجود وہ نہیں تھا. A very profound classical scholar. ایک بہت ہی شاندار قسم کا کلاسیکی کا اسکالر. وہ کافی عرصہ کلاسیکل لینگویجز پڑھاتا رہا لیکن وہ ایک بہت بڑا اسکالر جو تھا وہ نہیں تھا. انڈیڈ بلا شبہ. He thought of Latin and Greek. وہ سوچتا تھا، وہ سمجھتا تھا لاطینی اور یونانی کے بارے میں far more as dead languages کہ یہ کہیں زیادہ مردہ زبانیں ہیں. From which English gentlemen ought to know. جس میں سے انگریزی کے شرفاء کو جان لینا چاہیے. A few quotations. چند ایک quotations کو. Then as living languages. بالکل زندہ زبانوں کی طرح. That had ever been spoken. جنہیں ہمیشہ ہی بولا گیا تھا. By the living people. زندہ لوگوں کے ذریعے. بلا شبہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ لاطینی اور یونانی جو ہیں وہ کس بہت بڑی حد تک جو ہے وہ مردہ زبانیں ہیں اور جن زبانوں میں سے انگریزی کے شرفاء کو چاہیے کہ وہ چند ایک ضرب الامثال جو ہیں کوٹیشنز جو ہیں وہ یاد کر لیں بالکل ویسے ہی جیسے کہ ان زندہ زبانوں سے یاد کرتے ہیں جنہیں کئی لوگ جو ہیں وہ جو کئی لوگوں کے ذریعے بولی جاتی رہی. He liked those short leading articles. He liked اسے پسند تھا those وہ
short leading articles, مختصر لیکن بڑے اہم مضامین in the Times جو دی ٹائمز اخبار میں چھپتے تھے, that introduced a few tags جس کے اندر کوئی چند ایک ضرب الامثال جو تھیں وہ متعارف کروائی جاتی, that he recognized جس کا اسے علم ہوتا, to be among the swindling number of people اور وہ ہو جاتا شمار اس کا ان تھوڑی گھٹتی ہوئی تعداد میں of people لوگوں کی, who understood such things جو ان چیزوں کو سمجھ پاتے, was to him اس کے لیے تھا a kind of secret ایک قسم کا راز, and valued Freemasonry اور بڑی باوقار قسم کی رفاقت تھی. Freemasonry کا مطلب ہوتا ہے رفاقت, دوستی, اور valued کا مطلب ہوتا ہے باوقار. It represented یہ جو ہے نمائندگی کرتی تھی, he felt اس نے محسوس کیا, one of the chief benefits جو بڑے بڑے فائدے تھے ان میں سے ایک تھا, to be derived جو حاصل کیا جا سکتا تھا, from a classical education کلاسیکی کی تعلیم سے. تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا یہ پورا کا پورا جو سینٹینس ہے تاکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو سکے. اسے یہ مختصر لیکن اہم ترین مضامین پسند تھے جو ٹائمز اخبار میں چھپتے تھے, اور ان میں کوئی نہ کوئی جو ضرب الامثال تھیں وہ متعارف کروائی جاتی, وہ ضرب الامثال جن کے بارے میں اسے معلوم تھا, اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جن لوگوں کی تعداد دن بدن گھٹتی چلی جا رہی تھی, اور وہ ایسے لوگ تھے جو یہ چیزوں کے بارے میں جانتے تھے, اور یہ چیز جو تھی اس کے لیے ایک راز تھی, اور یہ ایک بڑی باوقار قسم کی رفاقت تھی ان لوگوں کے ساتھ جو اس کی نمائندگی کرتے تھے, اور اسے محسوس ہوتا کہ یہ جو کلاسیکل ایجوکیشن ہے اس سے حاصل ہونے والے بڑے بڑے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. تو میں آسان الفاظ میں اس کو وضاحت اس کی پیش کر دیتا ہوں کہ مسٹر چپس جو ہے وہ کافی عرصہ جو ہے یہ کلاسیکل لینگویجز پڑھاتا رہا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا ایک پروفاؤنڈ اسکالر نہ بن سکا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ لاطینی اور یونانی کی زبانیں جو ہیں یہ ڈیڈ لینگویجز ہیں, ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال نہیں ہوتی, ہمیں صرف اتنا ہی کام کرنا ہے کہ اس میں سے چند ضرب الامثال کو یاد کر لینا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے ہم لیونگ لینگویجز کی ضرب الامثال کو یاد کرتے ہیں. اور وہ جو ہے ان کلاسیکل لینگویجز کو اس وجہ سے بھی پسند کرتا تھا کیونکہ اس کے اندر جو دی ٹائمز اخبار تھا یو کے میں جو پرنٹ ہوتا تھا اس میں اس کلاسیکل لینگویجز کی کچھ ضرب الامثال جو تھیں وہ پبلش ہوا کرتی. تو جو مسٹر چپس ہے وہ ٹائمز اخبار کی ان ضرب الامثال کو پڑھا کرتا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ان ضرب الامثال کو پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے, لیکن ایک خفیہ قسم کی جو رفاقت ہے مسٹر چپس کی ان لوگوں کے ساتھ قائم ہے کہ وہ لوگ بھی ان ضرب الامثال کو پڑھتے ہیں چاہے وہ کسی اور علاقے میں بیٹھے ہوں, لیکن وہ جو ہیں مسٹر چپس کے دوست ہیں, رفیق ہیں, وہ اس لحاظ سے کیونکہ وہ بھی وہی دلچسپی رکھتے ہیں جو مسٹر چپس کی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ جو کلاسیکل لینگویجز ہے یا جو کلاسیکل کی ایجوکیشن ہے ان کے بڑے بڑے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہیں انجانے میں بہت سارے دوست اپنے بنا لیتے ہیں, ایسے دوست جن کا ہمیں بھی علم نہیں ہوتا اور ان کو بھی علم نہیں ہوتا جو وہ یہ جو کوٹیشنز ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ دیر ہی lived چنانچہ وہ وہاں رہتا تھا ایٹ مسز وکٹ کے ہاں with his quiet enjoyment اپنی بھرپور قسم کے لطف کے ساتھ of reading پڑھنے کے and talking گفتگو کرنے کے and remembering اور یاد کرنے کے. an old man ایک بوڑھا آدمی white haired جو سفید بالوں والا تھا and only a little bald اور ابھی تھوڑا سا ہی گنجا ہوا تھا. bald کا مطلب ہوتا ہے گنجا ہو جانا. still fairly active ابھی تک خاصا متحرک تھا. فار ہز ایئرز اپنے سالوں کے مطابق ابھی اچھا خاصا متحرک تھا. ڈرنکنگ ٹی چائے پیتا تھا. ریسیونگ کالرز ملاقاتیوں سے ملتا تھا. بیزنگ ہمسیلف ود کریکشنز اور اپنے آپ کو تصحیح کرنے میں مصروف رکھا کرتا. فار دا نیکسٹ ایڈیشنز نئے شماروں کے لیے آف دی بروک فیلڈین ڈائریکٹری جو کہ بروک فیلڈ کی ڈائریکٹری کے نئے شمارے شائع ہوتے. رائٹنگ ہز اوکیجنل لیٹرز کبھی کبھار اپنے خطوط لکھا کرتا. ان تھن اسپائڈری بہت ہی باریک
اینڈ اسپائڈری اور جو مکڑی کے جالوں کی طرح کی لکھائی ہوتی ویسی بٹ ویری لیجیبل اسکرپٹ، لیکن اس کے باوجود جو اس کا رسم الخط ہوتا وہ پڑھا جانے والا ہوتا. لیجیبل کا مطلب ہے پڑھا جانے والا، ریڈیبل. He had new masters to tea، اس کے پاس نئے ماسٹر جو تھے وہ چائے پینے کے لیے آیا کرتے، as well as new boys، اس کے ساتھ ساتھ نئے لڑکے بھی. There were two of them that autumn term، اس موسم خزاں میں دو نئے اساتذہ آئے. And as they were leaving after their visit، اور جو ہی وہ اپنی ملاقات کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے، one of them commented، ان میں سے ایک نے تبصرہ کیا، quite a character, the old boy, isn't he? All that fuss about mixing the tea, a typical bachelor if ever there was one. بالکل ایک عجیب کردار ہے یہ جو بوڑھا لڑکا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ تمام کا تمام فس کا مطلب ہوتا ہے ہنگامہ، فیوروری. یہ تمام کا تمام ہنگامہ، جوش و خروش about mixing the tea، چائے ملانے پر. A typical bachelor، ایک روایتی قسم کا کنوارا ہے یہ. If ever there was one، جیسا کبھی کہیں کوئی پایا گیا ہو. تو اس پیراگراف کو ہم سمرائز کرتے ہیں کہ جی اس میں کیا کچھ ہوا کہ مسٹر چپس جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ مسز وکٹ کے ہاں اس کے پاس کرنے کو کیا کام ہے. وہ ریڈنگ کرتا ہے، مختلف بکس کی گفتگو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور اپنی پرانی یادوں کو تر و تازہ کیا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ اس کا حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ بال اس کے سفید ہیں اور وہ کچھ حد تک گنجا ہو چکا ہے، لیکن اس کے جسم میں ابھی بھی تحریک پائی جاتی ہے. وہ اپنی عمر کے مطابق ابھی تک وہ ایکٹیو دکھائی دیتا ہے، چائے پیتا ہے، لوگ جو اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں انہیں وقت دیتا ہے، اپنے آپ کو جو بروک فیلڈ کی ڈائریکٹری پبلش ہوتی ہے اس کے نئے شماروں میں تصحیح کرتا ہے. یہاں بروک فیلڈین ڈائریکٹری کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اسکول تھا، اس اسکول میں جناب نئے طالب علم جو آتے تھے اور جو نئے ٹیچرز آیا کرتے تھے ان کی جو فہرست ہے وہ تیار کی جاتی تھی. تو یہ مسٹر چپس جو ہے اس اسکول کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن برقرار رکھے ہوئے ہے اور فری آف کاسٹ کسی قسم کی جو وہاں سے معاوضہ لیے بغیر جو ہے اس ڈائریکٹری میں وہ تصحیح کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خطوط لکھتا ہے اور اس کی رائٹنگ بہت پتلی باریک ہے اور وہ جب لکھتا ہے تو وہ اتنا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے اس کی رائٹنگ میں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مکڑی کا جالا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کا رسم الخط ہے وہ پڑھا جانے والا ہے. اور اس کے ہاں نئے اساتذہ بھی آتے ہیں، نئے اسٹوڈنٹس بوائز بھی آتے ہیں. اور جب وہ اس موسم خزاں میں دو اساتذہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے جاتے ہوئے یوں تبصرہ کیا کہ یہ عجیب قسم کا کردار ہے یہ بوڑھا لڑکا، کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ چائے بنانے پہ اتنا جوش و خروش جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ ایک بالکل روایتی قسم کا جو ہے کنوارا ہے، ایسا کنوارا کہ کبھی کہیں کوئی ایسا کنوارا پایا گیا ہو. which was oddly incorrect، جو بڑے ہی عجیب انداز میں غلط تھا. oddly کا مطلب ہے عجیب انداز میں، جو بہت عجیب انداز میں غلط بات تھی. بیکاز کیونکہ چپس واز ناٹ اے بیچلر ایٹ آل، کیونکہ چپس ہرگز کنوارا نہیں تھا. ہی ہیڈ میرڈ، اس کی شادی ہوئی تھی. though it was so long ago، اگرچہ یہ بہت پہلے ہوئی تھی. that none of the staff at Brookfield، کہ کوئی بھی بروک فیلڈ کے سٹاف میں ایسا نہیں تھا. could remember his wife، جسے اس کی بیوی یاد ہوتی. تو جی وہ جو لوگ آئے تھے ملنے کے لیے وہ یہ تبصرہ کر کے گئے تھے کہ یہ ایک ٹپیکل بیچلر ہے، لیکن جو جیمز ہلٹن جو مصنف ہے اس کتاب کا، جو اس ناول کا، وہ یہ لکھتا ہے کہ ان کے یہ جو سینٹنس انہوں نے جو کمنٹس دیے تھے وہ بالکل آڈلی انکریکٹ تھے، کیونکہ مسٹر چپس جو تھا وہ بیچلر ہرگز نہیں تھا. اس کی جب شادی ہوئی تھی اور یہ شادی جو تھی وہ بہت عرصہ پہلے ہوئی تھی. اب تو یہ کہ جو سٹاف ہے بروک فیلڈ کا اس میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ اسے مسٹر چپس کی بیوی کے بارے میں یاد ہو، ورنہ باقی تمام سٹاف جو ہے وہ بھول چکا ہوگا. تو یہاں جی آج آپ کا چیپٹر نمبر 3 کا دوسرا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا.
اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ لیکچر جو ہے یہاں ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.